بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کرنے والی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ نے 7 چیزیں گنوائیں جن میں سے ایک شرک باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ان میں سے سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ التوحید رأس الطاعہ، نیکیوں کی جڑ ہے، اور توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ شرک یہ برائیوں کی اور گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تمہارے عمل ضائع کر دیں گے۔ یعنی اگر آدمی ایک دفعہ زندگی میں 100 سال اس نے عبادت کی، نیکیاں کی، نیکیاں جمع کرتا رہا، لیکن ایک عمل شرک کا کر لیا تو وہ 100 سال کی نیکی ساری جل کر راکھ ہو گئی، اس کا کوئی جو ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات یا جو چیزیں اس نے اپنے لیے خاص کی ہیں ان کے اندر دوسرے کسی غیر کو شریک بنانا۔ ذات میں شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذات ایک ہے اللہ کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا پیدا ہوا، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو کوئی انسان یہ مانے کہ 2 خدا ہیں، یہ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہو گیا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، جن میں سے 199 اسماء عام طور سے معروف ہیں، اور 7-8 صفات اس کی بڑی بڑی صفات ہیں جو بنیادی صفات جنہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، وہ سمیع ہیں، وہ بصیر ہیں، وہ قادر ہیں، وہ ہر ایک کو نفع نقصان پہنچانے پر ہر جگہ قادر وہی ہیں، مشکلات کو حل کرنے والے وہ ہیں، اور سب کے حالات سے تفصیل کے ساتھ باخبر اور واقف اور پوری ایکوریسی کے ساتھ وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور عبادت کے مستحق بھی وہی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں میں اگر کسی اور کو شریک کر دیا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ مقرب ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو، تو یہ شرک بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا شرک ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ جو مشرک ہوئے دنیا میں، جیسے مشرکین مکہ تھے، تو وہ اللہ 2 خدا نہیں مانتے تھے، وہ خدا تو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اس خدا کی جو صفات تھی ان کو مخلوق کے اندر بھی مانا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی طرف سے شرک تھا جو زیادتی بن جاتی تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام اسی شرک کے خلاف جو ہے وہ دعوت توحید لے کر آیا کرتے تھے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جو کام اللہ نے اپنے لیے مقرر فرما لیے کہ یہ میرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہوگا، اس کام کو کرنا۔ جیسے عبادت ہے، عبادت اللہ نے فرمایا کہ میری ہی ہوگی، ان اعبدونی، میری ہی عبادت ہوگی، کسی غیر کی اگر عبادت کی جائے گی تو یہ بھی شرک بن جائے گا۔ تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں شرک کے جو عام طور سے معروف ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں
جو صورتاً شرک ہیں ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، جیسے اسباب دنیا پر ضرورت سے زیادہ اعتماد، یعنی ایک ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سبب ہے، دوائی سبب ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے، دوائی سبب ہے، سنت ہے، علاج ہم وہ کر رہے ہیں، اور تجارت یہ ایک سبب ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو اختیار کرو، لیکن رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا خدا نخواستہ عقیدہ یہ بن گیا کہ شفا تو دوائی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ذہن سے ہی نکل گیا اس سے، یا رزق تو تجارت سے ملتا ہے، ملازمت سے ملتا ہے، اور اثر رازق اس کے ذہن سے غائب ہی ہو گیا، تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہوتی ہے جو انسان کے لیے جو ہے بعض دفعہ آگے چل کر نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس درجے میں بھی کوشش یہی ہونی چاہیے آدمی کی بار بار کہ نظر اللہ پہ ہو۔ اسباب دنیا کے سارے اختیار کریں گے حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر، لیکن نتیجے میں نظر اللہ کی ذات پر ہوگی۔ یہی توکل ہے، یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اعتماد علی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا